بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 32 ہے اور اس سبق کے اندر ہم دباغت کا بیان پڑھیں گے۔ بیان طہارت الجلد بالدبغ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما اہاب دبغ فقد طہر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھال کو دباغت دے دی گئی وہ پاک ہو جاتی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشاة میتۃ لسودۃ فقال ما على اہلها لو انتفعوا بإهابها فسلخوا جلد الشاة فجعلوه سقاء في البيت حتى صارت شنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری پر ہوا جو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں تھی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے مالک اس سے فائدہ اٹھا لیتے تو کیا حرج تھا۔ فسلخوا جلد الشاة فجعلوه سقاء فی البیت، انہوں نے بکری کی کھال اتار کر گھر میں ایک مشکیزے کے طور پر اس کو رکھ لیا، حتی صارت شنن، یہاں تک کہ وہ پرانا ہو گیا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے مالک کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو پھر انہوں نے اس کی کھال اتاری اور اس کو ایک مشکیزے کے طور پر استعمال کیا، اور وہ یہاں تک کہ وہ شنن پرانی ہو گئی، وہ کھال جو ہے خشک ہو کر پرانی ہو گئی۔ عزیز طلبہ، ان دو روایات کے اندر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، کھال کی دباغت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ دباغت کہتے ہیں کسی چیز کے استعمال سے اس چمڑے کی رطوبت اور تری کو ختم کرنا، اس کو دباغت کہا جاتا ہے۔ دباغت کی دو قسمیں ہیں، ایک دباغت حقیقی ہے اور دوسری دباغت حکمی ہے۔ حقیقی یہ ہے کہ چمڑے کو یا جانور کی کھال کو دھوپ میں رکھ کر یا مٹی اور نمک وغیرہ مل کر اس کی رطوبت ختم کی جائے تاکہ اس سے بدبو وغیرہ زائل ہو جائے، تو یہ دباغت حقیقی کہلاتی ہے۔ پھر اگر اس کو پانی وغیرہ لگ جاتا ہے اور پانی لگنے سے دوبارہ اس کے اندر رطوبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ چمڑا دوبارہ ناپاک نہیں ہوگا، یہ دباغت حقیقی ہے۔ دباغت حکمی کہتے ہیں قرض ایک جڑی بوٹی ہے، اس سے یا پھر یہ کہ آج کے زمانے میں جیسے دواؤں اور کیمیکل سے جو ہے وہ بدبو ختم کی جاتی ہے، رطوبت اس کی ختم کی جاتی ہے، تو یہ دباغت حکمی ہے۔ اس طرح کرنے سے ہر جانور کی کھال جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے اور ہر جانور کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دباغت حکمی جو ہے، اس میں اگر پانی لگ جائے اور اس سے دوبارہ اس کے اندر رطوبت لوٹ آئے تو وہ ناپاک ہو جائے گی دوبارہ۔ تو اس طرح کی دباغت سے جو ہے وہ ہر جانور کی جو ہے وہ کھال پاک ہو جاتی ہے، لیکن حلال جانور جو ہوتا ہے اس کی کھال پاک ہو جاتی ہے۔ اب کن کن جانوروں کی کھال پاک ہو سکتی ہے اور کس چیز کی پاک نہیں ہوتی، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جو احناف فقہا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان اور خنزیر کے علاوہ تمام چمڑے جو ہیں وہ دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی جو ہے وہ رطوبت ختم کر دی جائے، چاہے وہ دباغت حقیقی ہو یا دباغت حکمی ہو۔ دونوں صورتوں میں انسان اور خنزیر کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کے چمڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتے کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا، یعنی انسان، خنزیر اور کتے کا چمڑا پاک نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتے کے چمڑے کو بھی، کتے کی کھال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جس طرح احناف انسان اور خنزیر کے علاوہ تمام جانوروں کے کھال کے پاک ہونے کے قائل ہیں دباغت سے، تو امام شافعی رحمہ اللہ انسان، خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام جانوروں کی کھال کے دباغت سے پاک ہونے کے قائل ہیں۔
امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مردار کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوتا، مذبوح جانور جو ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے اس کا چمڑا اتار کر جو حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان جانوروں کا اگر جو ہے وہ چمڑا اتارا جائے، ان کی کھال اتاری جائے تو وہ جو ہے پاک ہوگا۔ مردار جانور جو طبی موت مر گیا، کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا، تو اس کا چمڑا اتار کر جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کا مسلک ہے۔ احناف کے دلائل جو ہیں وہ روایات ہیں جن میں مطلق چمڑے کا ذکر ہے، چاہے وہ مذبوحہ جانور کا ہو یا مردار کا ہو، کسی مذبوح جانور کا ہے یا مردار جانور کا ہے۔ مطلق چمڑے کے بارے میں جیسے ابھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما احاب دبغ فقد طہورا، جس چمڑے کو دباغت دے دی گئی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس میں مطلقاً جو ہے وہ چمڑے کا ذکر ہے، مطلقاً جانور کے چمڑے کا ذکر ہے، چاہے وہ مردار ہو یا پھر اس کو ذبح کیا گیا ہو، تو لہٰذا احناف کی دلیل وہ روایات ہوئیں جن میں مطلق چمڑے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا کہ جس چمڑے کو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے، جبکہ امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ کے قبیلے کی طرف جو ہے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے جو مکتوب لکھا تھا اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تنتفعوا من المیتۃ باحاب ولا عصب، کہ جو ہے وہ کسی مردار کے چمڑے سے تم انتفاع حاصل نہ کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو یہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ صرف مذبوح کا چمڑا جو ہے وہ دباغت سے پاک ہوگا، مردار کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احاب جو ہے وہ غیر مدبوغ چمڑا کہلاتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تنتفعوا من المیتۃ باحاب، کہ غیر مدبوغ چمڑا جو ہوتا ہے وہ احاب کہلاتا ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مدبوغ چمڑے کے استعمال سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ مردار کا ہو یا زندہ کا ہو یا مذبوح جس کا بھی ہو۔ لیکن احاب جو ہے جب تک اس کو دباغت نہیں دی گئی تو وہ احاب ہے، دباغت کے بعد اس کو احاب نہیں کہا جاتا۔ احاب عربی میں اس چمڑے کو کہا جاتا ہے جس کو دباغت نہیں دی گئی ہوتی، تو لہٰذا جو ہے وہ اس صورت میں پھر وہ استعمال جائز نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور دباغت سے پہلے ہم بھی مردار کے چمڑے کو ناپاک کہتے ہیں، احناف اور دوسرے حضرات بھی دباغت سے پہلے چمڑے کو جو ہے وہ اس کو ناپاک ہی کہتے ہیں، لہٰذا یہ روایت جو ہے یہ ہمارے خلاف حجت نہیں ہے۔ اور احناف نے انسان اور خنزیر کے چمڑے کو اس سے مستثنا قرار دیا ہے کہ انسان اور خنزیر کا چمڑا جو ہے وہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا چمڑا تو احترام کی وجہ سے جو ہے اس کو مستثنا کیا ہے، انسان کا احترام ہے، احترام میں انسان کے چمڑے کو استعمال کرنا کسی جگہ یا اس کو جو ہے وہ اتارنا، کھال اتارنا انسان کی یہ جائز نہیں ہے، انسان کے احترام کی وجہ سے ہے۔ جبکہ خنزیر کا استثناء اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے، نجس العین ہونے کی وجہ سے خنزیر کے چمڑے کو جو ہے وہ احناف نے مستثنا قرار دیا ہے کہ اس کا چمڑا دباغت سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ باقی رہی بات کتے کی، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتے کا بھی پاک نہیں ہوگا، تو کتا خنزیر کی طرح نجس العین نہیں ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ جس طرح خنزیر نجس العین ہے اس طرح کتا نجس العین نہیں ہے، اگر وہ نجس العین ہوتا تو اس سے کسی قسم کا بھی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، کسی قسم کا انتفاع اس سے جائز نہ ہوتا۔ اس سے انتفاع جائز ہے، اس کو چوکیداری کے لیے رکھا جا سکتا ہے، گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، مال و اموال کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ نجس العین ہوتا تو اس طرح کی اجازت کتے کے حوالے سے شریعت میں نہ ہوتی، تو لہٰذا یہ کہنا کہ کتے کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوگا تو وہ پاک ہو جائے گا دباغت سے۔
جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح خنزیر کا چمڑا اور انسان کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوتا، اس طرح کتے کا چمڑا بھی دباغت سے پاک نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے دباغت سے کھال کے پاک ہونے کی تفصیل پڑھی ہے۔ احناف کے ہاں انسان، خنزیر کے علاوہ تمام جانوروں کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کتے کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ انسان، خنزیر اور کتے کے علاوہ ان کے نزدیک تمام جانوروں کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جائے گا۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مردار کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوگا، چاہے وہ حلال جانور ہی مردار ہو جائے تو بھی اس کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوگا۔ دباغت کی دو قسمیں بھی ہم نے پڑھی ہیں، دباغت حقیقی اور دباغت حکمی۔ دباغت حقیقی یہ کہ دھوپ میں یا مٹی اور نمک وغیرہ مل کر اس کی رطوبت چمڑے کی ختم کی جائے، اس سے تری ختم کی جائے۔ اور دباغت حکمی یہ ہے کہ کسی قرض، ایک کیکر کی طرح ایک درخت ہوتا ہے یہ، اس سے، اس کی جڑی بوٹی سے اس کی رطوبت ختم کی جائے، یا پھر دواؤں اور کیمیکل وغیرہ سے جو ہے اس کی جو ہے وہ تری ختم کی جائے، تو وہ اس کو اس طرح کرنے سے، اس کی تری ختم کرنے سے، اس کی رطوبت ختم کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، دباغت کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 2، خنزیر کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔